ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات محترم، رب کائنات نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبیوں اور رسولوں میں سے آخری نبی بنا کر بھیجا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اس کائنات میں کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. اللہ نے آپ کو بڑے ہی بلند مرتبے اور اعلیٰ شرف سے نوازا ہے اور آپ کو اپنا سب سے محبوب جانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پاک کلام میں تذکرہ کرتے ہوئے کئی چیزوں کو جہان والوں کے لیے، عالم والوں کے لیے مختص کیا ہے. قرآن کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان هو الا ذکر للعالمین
یہ سورہ انعام کی آیت ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، اور سورہ الحاقہ کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وما هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن یہ جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے لوط کو نجات دی اور ایسی جگہ کی طرف بھیجا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ایسی زمین کہ جس میں ہم نے برکت کو اتار دیا ہے، اور وہ برکت جہان والوں کے لیے، اور وہ بابرکت جگہ بیت المقدس جس کو رب العزت نے جہان والوں کے لیے بابرکت بنا دیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جس کو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اور وہ جہان والوں کے لیے بابرکت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ قرآن پاک کو ذکر للعالمین کہا، بیت المقدس کو اور مسجد حرام کو جہان والوں کے لیے بابرکت کہا گیا۔ اور اسی طرح اللہ رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے مریم کو اور اس کے بیٹے عیسیٰ بن مریم کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا ہے۔ اور اسی طرح رب کائنات فرماتے ہیں وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نوح کو اور اس کا اہل جو کشتی میں سوار ہوئے، کشتی والے تھے جنہوں نے نوح کی دعوت کو قبول کیا اور اس کے کہنے پر کشتی پر سوار ہوئے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قصے کو بھی جہان والوں کے لیے نشانی بنایا ہے۔ اور پھر سورہ روم کے اندر اللہ نے تذکرہ کیا، فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، زمین و آسمان کا پیدا کرنا، انسانوں کی زبانوں کا مختلف ہونا، ان کے رنگوں کا مختلف ہونا، فرمایا اس کے اندر بھی ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس میں بھی جہان والوں کے لیے نشانیاں۔ قرآن ذکر للعالمین ہے، بیت المقدس اور بیت الحرام برکت للعالمین ہے۔ اور اسی طرح کشتی نوح اور ان کے اہل، ان کو ماننے والے عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام، وہ اور اسی طرح زمین و آسمان کی پیدائش اور انسانوں کی زبانوں کا، ان کے رنگوں کا، ان کے چال ڈھال کا مختلف ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آیت للعالمین بنایا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رحمت کو اگر کسی کے ساتھ مختص کیا ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص کیا۔
اور اپنی بابرکت کلام میں اس امر کا اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود رب العالمین ہے، پورے جہان کا رب ہے، اور اللہ کی موجودگی میں کسی اور رب کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ قرآن ذکر للعالمین ہے، اس جیسی معزز کتاب کی موجودگی میں کیا کسی اور کتاب کی ضرورت ہے؟ کیا اس کی موجودگی میں تورات، زبور، انجیل چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی۔ اور بیت اللہ کو اللہ نے برکت للعالمین بنایا، بابرکت جگہ بنایا، اور اس سے بڑھ کے کوئی اور برکت کی جگہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا دیا۔ جب ایک رب کی موجودگی میں اور رب کی ضرورت نہیں ہے، ایک قرآن کی موجودگی میں کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ایک بیت اللہ کی موجودگی میں کسی اور بیت اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی اور نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت تک اگر کسی نبی کا سکہ چلے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سکہ چلتا رہے گا۔ ایک آیت خطبہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے، ہم نے آپ کو مبشر بنایا ہے، ہم نے آپ کو نذیر بنایا ہے، ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنایا ہے، اور ہم نے آپ کو چمکتا اور دھمکتا اور روشن سورج بنایا ہے۔ آپ گواہی دینے والے ہیں۔ اس وقت جب قیامت کے روز امتیں انکار کر دیں گی کہ ہمارے نبی نے ہم تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اس وقت اگر کوئی گواہی دے گا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور آپ کی امت ہوگی جو اس وقت گواہی دے گی کہ ہر نبی نے اپنی قوم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا۔ مبشرن، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے سامنے عاجزی و انکساری کرتے ہیں، اس کے سامنے آہ و بکا کرتے ہیں، اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اپنی حاجتوں کو، ضرورتوں کو پیش کرتے، اور اس کے صلے میں اللہ رب العزت کے ہاں ان کے لیے جنت ہے۔ اے حبیب آپ لوگوں کو اسی چیز کی خوشخبری سنانے والے۔ وَنَذِيرًا، اور آپ ڈرانے والے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، دین اسلام کو قبول نہیں کرتے، ان کو جہنم اور اس کے عذاب سے ڈرانے والے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، آپ کا ایک کام اور بھی ہے، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، دعوت دینے والے ہیں، داعی الی اللہ ہیں، اور یہ کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر جب آخری وقت تھا تب تک بھی یہ کام کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے جو بھی پیغام آیا امت تک پہنچایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، لوگوں بتاؤ کہ میں نے تم پر اپنے رب کا احکامات پہنچا دیے،
کیا میں نے جو مجھ پر وحی اتری تھی تم کو سب پہنچا دی ہے؟ سب نے کہا ہاں اللہ کے رسول آپ پہنچا چکے ہیں۔ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا، میں نے تیری طرف سے جو بھی حکم مجھے ملا تھا میں نے اپنی امت کو پہنچا دیا ہے۔ داعی اللہ ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں۔ وسراجا منیرا، آپ چمکتے سورج ہیں۔ سورج اگر کمکمیں چل رہی ہوں، لائٹس چل رہی ہوں اور بڑے بڑے بلب چل رہے ہوں اور اس کے بعد سورج آ جائے، اس کی روشنی جب ہم تک پہنچتی ہے تو پھر کیا ٹیوب اور لائٹس کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں پڑتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چمکتے سورج ہیں۔ آپ سے پہلے انبیاء آئے، رسول آئے، انہوں نے اللہ کے احکامات امت تک پہنچائے، اپنے اپنے علاقے کو، اپنی اپنی قوم کو تبلیغ کی، اللہ سے ڈرایا اور ان کو خوشخبریاں سنائیں۔ لہذا وہ تمام انبیاء، ان کی نبوت اس وقت تک چلتی رہی جب تک سورج نہیں آیا۔ جب سورج آ گیا اب کسی بھی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی۔ اس امر کا اعلان اللہ رب العزت اپنی پاک کلام میں کرتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، نبیوں سے پختہ عہد لے لیا گیا ہے کہ تمہاری نبوت کی موجودگی میں تمہیں کتابیں بھی ملی ہوئی ہیں، تمہیں صحیفے بھی مل چکے ہیں، لیکن تمہاری موجودگی میں ایک ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تمہاری موجودگی میں ایک نبی آ جائے، وہ اپنی نبوت کا اعلان کرے گا، تم نے اپنی نبوت کے ڈنکے نہیں بجانے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ سورج جب آ جاتا ہے تب کسی اور لائٹ کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، آپ چمکتے سورج ہیں، اور جب آپ آ گئے ہیں اب آپ کے بعد، اب آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے ان میں سے کسی کی نبوت نہیں چل سکتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تورات کے کچھ اوراق اٹھائے کھڑے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، فرمایا اے عمر، اگر تم مجھے چھوڑ کر میری موجودگی میں مجھے چھوڑ کر عیسیٰ یا موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرو گے اس وقت تم لوگ گمراہی میں داخل ہو جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد سابقہ کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، مقام ان کا اپنی جگہ پہ، مرتبہ ان کا اپنی جگہ پہ، نبوت اگر چلے گی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ اب جب سورج آ گیا اس نے پوری زمین پر اپنی روشنی کو، پوری زمین کو روشن کر دیا۔ اب اس سورج کے زمین کو روشن کر دینے کے بعد کیا کسی اور لائٹ کی ضرورت ہے؟ چاہے 5000 واٹ کا بلب ہی لگا لو، وہ سورج کا مقابلہ کر سکتے؟ نہیں کر سکتا۔ جب آپ آ گئے، آپ کا سورج طلوع ہو گیا، آپ کے آ جانے کے بعد اب کسی اور نبی کی ضرورت بھی نہیں رہی، چاہے وہ کوئی مرزا قادیانی ہو، ذلی بروزی، یا انگریز کی کوئی بلی ہو، کہ اس کی نبوت چل سکتی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ یہاں ایک دو باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کریے۔ ختم کا معنی ہوتا ہے ختم الشیء، کسی چیز کو ختم کر دینا، مکمل کر دینا۔
لیکن جو دوسرے لوگ ہیں مرزا غلام احمد اور اس کے پیروکار، وہ اس آیت کا معنی غلط کرتے ہیں۔ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہر خط کے اوپر ڈاک خانے کی مہر لگی ہوتی ہے، اگر اس کی مہر لگی ہوئی ہو تب ہی وہ خط آگے جا سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر جس پر لگ جائے وہ نبی بن سکتا ہے۔ معنی اپنی مرضی سے کر کے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ جس خط کے اوپر ڈاک خانے کی مہر لگی ہوگی تب ہی وہ آگے جا سکتا ہے۔ اس طرح جس شخص کے اوپر نبی کی مہر لگ جائے گی وہ نبی بن سکتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، اس میں پھر سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مہر لگنی ہے تو بتاؤ تمہیں کس نے خبر دی ہے کہ فلاں شخص پہ مہر لگے گی اور کیسے لگے گی؟ مہر کیسے لگ سکتی ہے؟ کون تم کو بتانے والا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بندے کے اوپر مہر لگائی ہے کہ وہ نبوت کو آگے چلا سکتا ہے؟ تم اس کا معنی ہی سرے سے غلط کرتے ہو۔ عربی لغت کے حوالے سے جو اس کا معنی ہے وہ یہ ہے، ختم الشیء، کسی چیز کو مکمل کر دینا، ختم کر دینا۔ ایک خط لکھا جاتا ہے، ہم بھی خط لکھتے ہیں، خط لکھ لینے کے بعد لکھنے والے کی طرف سے جو سٹیمپ ہوتی ہے، جو مہر ہوتی ہے، وہ آخر میں لگتی ہے۔ کبھی کیا مہر پہلے لگی ہو بات نیچے لکھی ہو، ایسے ہوا؟ نہیں ہوتا۔ پہلے خط لکھا جاتا ہے، مہر اس کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے، اللہ الگ الگ قوموں کی طرف رسول بھیجتے رہے۔ آپ آئے، اللہ نے آپ کو ختم بنایا، مہر بنایا۔ اب آپ آئے، مہر لگ گئی۔ جب مہر لگ جانے کے بعد کچھ اور لکھا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انبیاء کے لیے ختم بنا دیا۔ جب آپ کی سٹیمپ لگ گئی، اب آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ ختم کا معنی یہ ہے، یہ نہیں کہ کوئی مہر لگانے کی اجازت دے دے تو پھر وہ نبی بن سکتا ہے، بلکہ مہر اس وقت لگتی ہے جب کام ختم ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک عمارت بنی ہوئی ہے، بڑی ہی خوبصورت عمارت، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رکھی گئی، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، باقی عمارت مکمل ہے، کوئی کمی نہیں اس کی خوبصورتی میں، کوئی کمی نہیں اس کی جمالت میں، بڑی خوبصورت عمارت ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی رکھ دی گئی ہے۔ اگر وہ اینٹ آ جائے گی عمارت مکمل ہو جائے گی۔ فرمایا انا تلک اللبنہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں ہی وہ اینٹ ہوں، وہ اینٹ جب اپنی جگہ پر آ گئی، عمارت مکمل ہو گئی، فرمایا میں ہی نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، آپ کے بعد اب کسی کی بھی نبوت نہیں چل سکتی۔ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی اٹھ کر اگر نبی ہونے کا دعویٰ کر دے، اس کی نبوت کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو کافر کہا جائے گا جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے انکار کر کے کسی اور نبی کو آپ کے بعد نبی مانتا ہے، کسی اور شخص کو آپ کے بعد نبی مانتا ہے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا کہ اس نے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اگرچہ انکار اگر نہ کرے لیکن کہے کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی ہے، تب بھی وہ بندہ کافر ہے۔ جب ایک بات مکمل ہو گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ انبیاء کے لیے مہر بن گئے، پھر اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ تعالی ایک جلسے میں خطاب کرنے کے لیے گئے،
وہاں پر جاتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی کی تصویر کو اپنی جیب میں لیتے گئے، تقریر کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا بیان کیا اور دلائل دیے کہ انبیاء خوبصورت ہوا کرتے ہیں، اس پر بھرمار کی دلائل کی۔ اور اس حوالے سے ایک شاعر بھی بڑا خوب کہتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوبا ہمہ دارن تو تنہا داری۔ تمام نبیوں کے معجزے، یوسف کا حسن ہو، عیسیٰ کا دم ہو اور موسیٰ کے ہاتھ کی سفیدی ہو ایک طرف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزے ایک طرف، خوبصورتی بھی، معجزات بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الگ۔ خوبصورتی کے اوپر دلائل دیے کہ انبیاء خوبصورت ہوا کرتے ہیں، جب دلائل دے کے کہا، اس کی تصویر نکالی، کہا یہ کوئی کالا کلوٹا بھی نبی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ انبیاء جو ہوا کرتے ہیں خوبصورت ہوا کرتے ہیں۔ ایک کالے رنگ کا بندہ کیسے کھڑا ہو کے، جس نے 6 دعوے کیے، پہلے کہے کہ میں عیسیٰ ہوں، یا پھر میں عیسیٰ مثل عیسیٰ ہوں، عیسیٰ جیسا ہوں، یا میں مہدی ہوں، اس نے 6 دعوے کر کے جو آخر میں اس کا دعویٰ تھا، کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور میری بارے میں تو بشارت قرآن میں آئی ہے، من بعد اسمہ احمد، ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، میرا نام تو احمد ہے، جبکہ احمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ غلط طریقے سے دلیل پکڑ کے اپنے آپ کو نبی ثابت کرتا، اس کے بارے میں علماء نے بڑی کتابیں لکھی۔ آج لندن میں ایک ڈاکٹر عبدالتواب ہے، جنہوں نے اس کی پوری تحریک، اس کا جواب دیا، جو آج تقریباً 50 سے اوپر جلدوں کے اندر لکھی گئی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں معلومات لینی چاہیے کہ وہ کون ہیں اور ان کے کیا دلائل ہیں اور ان کا کیا جواب ہے۔ ہمیں اس میدان میں اترنا چاہیے، خود اتریں، اپنے بچوں کو اتاریں، خود بھی دین کا علم سیکھیں، آگے ان کو بھی سکھائیں۔ آخری بات یہ ہے جو میں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، اس بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ جو شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کرتا ہے، اس کا اس زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں بنتا، اس کی جو سزا ہے وہ قتل ہے۔ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی گستاخی کی تھی، آپ نے اعلان کیا کہ کون ہے جو فلاں ابو رافع کو جا کے قتل کر کے آئے، جو میری شان میں گستاخی کرتا ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہوا اور گیا، اس کے مال کے اندر گھس کے اس نے اس کو ختم کیا۔ اور ایک وہ شخص، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نابینا صحابی ہے، اپنی ام ولد کو اس نے قتل کیا۔ صبح مقدمہ پہنچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ایک عورت کو رات کسی نے قتل کر دیا ہے۔ آپ نے کہا، او میرے صحابہ بتاؤ کون شخص ہے جس نے اس کو مارا ہے؟ وہ چپ کر کے آرام سے کھڑا ہو جائے، وہ بندہ کون ہے جس نے اس کا قتل کیا ہے؟ وہ نابینا صحابی کھڑا ہوا ڈرتے ہوئے، کہا اللہ کے رسول، یہ میری ام ولد ہے، اللہ نے مجھے اس سے 2 بچے بھی دیے ہیں جو بڑے خوبصورت ہیں، بات یہ ہے یہ آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی، میں اس کو منع کیا کرتا تھا، یہ باز نہیں آتی تھی، پچھلی رات اس نے آپ کی عصمت میں گستاخی کی، آپ کا گلہ کیا، برا بلا کہا، میں نے اس کے پیٹ پہ چھری کو رکھ کے زور دیا، وہ اس کے پیٹ میں کھپ گئی، میں نے اس کو قتل کیا ہے اس وجہ سے کہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا، جاؤ اس عورت کا خون معاف ہے، اس بندے کو اس عورت کی وجہ سے قصاص نہیں دینا پڑے گا، دیت نہیں دینی پڑے گی، اس بندے نے اس کو قتل کیا ہے جو میری گستاخہ ہے، لہذا اس کا دنیا میں رہنے کا بھی کوئی حق نہیں بنتا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ ہمارا مسلک ہے، گستاخ اگر ذمی ہی کیوں نہ ہو یا حربی ہی کیوں نہ ہو، اس کا اس زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ ذمی اس کو کہا جاتا ہے جو مسلمان ملک کے اندر رہے، وہ غیر مسلم ہو
لیکن رہتا مسلم ملک کے اندر ہو، اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رسالہ لکھتے ہیں الصارم المسلول علی شاتم الرسول، اس میں اس آیت سے یہ استدلال کیا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے ان سرداروں، ان لوگوں کو جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، دین اسلام کا مذاق اڑانے والے، ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ جو حربی ہے، جو مسلمانوں کے ملک میں نہیں رہتا، کافر ہے اور مسلمانوں کے ملک سے باہر رہتا ہے، کسی اور ملک میں ہے، اگر وہ بھی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کا بھی اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں بنتا، اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ ایک باقاعدہ نظام کے تحت کہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اگر کسی ملک کے اندر کوئی آدمی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، پھر ایک مسلمانوں کی ایک کابینہ ہونی چاہیے جو اس بات کا فیصلہ کرے کہ فلاں ملک کے اندر فلاں بندے نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، لہذا جب تک وہ بندہ قتل نہیں کر دیا جائے گا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور میں تو ادھر کی بات کر رہا ہوں، پر ہمارے ملک کا حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے۔ ایک عورت جو اقرار کر رہی ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے نازیبا الفاظ نکالے ہیں، اس کے بعد بھی ہماری عدالت کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور کوئی دلیل نہیں ہے، 9 سال ایسے اس کو رگڑا لگایا قید میں، اور اب تم کہتے ہو کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے۔ اب تمہیں آ کے یاد آئے کہ اس کے پاس 2 عدالتیں فیصلہ دے چکی ہیں، اس نے اقرار کر لیا ہے اور اس کو پھانسی پر لٹکایا جائے، اور اب یہ تیسری کہتی ہے کہ جناب کوئی گواہی موجود نہیں ہے، باقی 2 تو پھدو تھے جنہوں نے فیصلہ دیا۔ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کو سزا نہ دی گئی تو اس کا جو وبال ہوگا وہ ہم پر پڑے گا۔ پچھلا تھا اس کی حکومت میں ایک شخص کو سزائے موت لگایا گیا جس نے ایک گستاخ رسول کو قتل کیا تھا، اللہ نے اس کا بھی بیڑا غرق کیا۔ اور آج جس کی حکومت ہے اور جو اس ملک کا وزیر اعظم بنا پھرتا ہے، اس کی حکومت کے اندر نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو معاف کر دیا جاتا ہے، اللہ اس کے بھی حکومت کو پلٹ کے رکھ دے گا۔ جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی یہ اس کو سزا ہی نہیں دلوا سکا، اور اس کا بھی دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو چھوڑ دیا جائے، ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا۔ اور ہمارا یہ مطالبہ تھا، ہم یہ کہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ انہوں نے سزا کو معاف کیا، حکومت کو چاہیے کہ وہ دوبارہ درخواست دے، اپیل دائر کرے، کیس دوبارہ اٹھوائے۔ لیکن اگر یہ اپیل دائر کریں تو باہر تو جائے گا کہ جناب یہ دوبارہ جو کیس شروع ہوا ہے ہماری اسی حکومت نے شروع کیا، جی ایک بندے نے اپیل دائر کر دی کہ فیصلہ دوبارہ سماعت کیا جائے، لہذا ہم اس کی جانا مدد کر دیں گے، اس کے ساتھ کھڑے۔ اس سے تو باہر کوئی پیغام نہیں گیا، وہاں تو یہی ہے کہ حکومت نے دوبارہ اس کیس کو نہیں اٹھایا۔ یہ تو ایک عام بندہ کھڑا ہو گیا جس نے جا کے کہہ دیا کہ اس کیس کو دوبارہ سماعت کی جائے، اس کو کون سنتا ہے؟ حق تو تمہارا بنتا تھا کہ تم دوبارہ اپیل کرتے، کیس کی دوبارہ سماعت کرواتے اور اس کو دوبارہ شروع کرواتے، تاکہ ایسے مجرم کو جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بنے کہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس کو یہ سزا دی جائے۔ علماء کرام اپنا کام کر رہے ہیں، قلم کے ذریعے، خطابت کے ذریعے، اور لوگوں کو پیغام پہنچانے تک جس طرح ان سے ہو سکتا ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ جس بندے کے ذمہ جو کام ہے، اللہ نے ایک حکم دے دیا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ایک بندہ اگر ایک مجرم کو جو اقرار جرم کر رہا ہے اس کے باوجود بھی اس کو سزا نہیں دیتا، قیامت کے دن کیا اللہ پوچھے گا نہیں کہ ایک مجرم جس نے اقرار بھی کر لیا پھر بھی تم نے اس کو سزا نہیں دی؟ ہمارا اب یہ مطالبہ ہے اپنی حکومت سے کہ وہ اللہ کا خوف کرے، اللہ سے ڈرے کہ اس نے اپنے رب کے ہاں جا کے جواب دینے، اور وہ جج صاحب جنہوں نے یہ فیصلہ دیا
ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ وہ کس موڑ پہ ہے اور کس کے دباؤ میں آ کے وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اس کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے۔ کیا آپ بھی مانتے ہیں؟ کیا اس کو قبول کرتے ہیں؟ زور سے بولیں، قبول کرتے ہیں؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حکومت کو اور ہمارے اس ملک پاکستان کو امن میں رکھے اور اس ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، اور جو غیر ملکی دباؤ ہم پر پڑے ہوئے ہیں اللہ ان سے ہم کو نجات عطا کرے۔ وما علی الا البلاغ۔